اچھا سر، یہ جو ریسنٹ الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے، اس کے اندر جو میجورٹی ہے وہ تو فارم 47 کی فارم 45 کی بیس پہ جیت گئی ہے، لیکن کچھ کینڈیڈیٹس کو جتوایا گیا ہے فارم 47 کی بیس پر، جبکہ فارم 45 میں وہ ہارے ہوئے ہیں اور فارم 47 میں وہ جیت گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال میں سیاست کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں، سیاست انسان کس لیے کرتا ہے؟ سیاست تو عزت کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں میں احترام، عزت اور ملک کی خدمت کے لیے کی جاتی ہے. جی سر. تو اگر تو سیاست اس لیے کی جاتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہیں 47 کے فارموں نے جتایا ہے اور پبلک نے نہیں جتایا، جی جی. تو ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی عزت، اپنی نیک نامی میں اضافہ کریں، کہ وہ کہیں کہ جو جس کا حق ہے بھائی اسے دو. یہ جو ابھی آپ نے اگزامپل دی ہے وہ پیسے والی. ہاں، میرا تو حق ہی نہیں ہے تو مجھے آپ کیوں دے رہے ہو. جی جی. تو اس سے جو ایک میسج جائے گا نا، وہ اس قوم میں نہ صرف اخلاقی طور پر ایک بہت پازیٹیو میسج آئے گا، بلکہ ان کا قد بہت بڑا ہوگا. میں اس میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا اعجاز الحق صاحب کا. جی جی. اعجاز الحق صاحب جو ہے نا جی، وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. جنرل ضیاء صاحب کے صاحبزادے، جنہوں نے بہاول نگر سے وہ ان کا الیکشن وہ 47 کے تحت انہیں جتوایا گیا ہے، مسلم لیگ ضیاء کے ٹکٹ. ہاں، مسلم لیگ ضیاء کے ٹکٹ پر. جس طرح تو جو ہمیں پتہ چلا ہے میڈیا کے ذریعے، وہ وہاں وہ شوکت بسرا صاحب نے کانفرنس بھی کی ہے، اور وہاں جو نون لیگ کا جو امیدوار تھا اس نے پٹیشن بھی فائل کی ہے اسی بہاول نگر کے حلقے سے الیکشن کمیشن میں. تو الیکشن کمیشن میں، کیونکہ میں بھی ایک کیس کر رہا ہوں، میرے علم میں ہے وہ پٹیشن وہاں جو فائل کی ہے. تو اس کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ تیسرے نمبر پر تھے، تو انہیں پبلک نے تیسرے نمبر پر رکھا تھا. 47 فارم نے اسے تو انہیں پہلے نمبر پر کر دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز الحق صاحب اس سے پہلے بھی ممبر رہ چکے ہیں. مجھے ایکچوئل نہیں یاد وہ 1 دفعہ رہے ہیں 2 دفعہ رہے ہیں. وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اور بڑے ہائیسٹ جو مطلب ہے کہ پولیٹیکل عہدے ہوتے ہیں وہ انہوں نے انجوائے کیے ہوئے. ان کی ایک شناخت ہے، ان کی ایک عزت ہے. تو وہ اپنے والد کے حوالے سے بھی ان کی جو بھی ہے ان کی سیاسی وراثت، اس کو بھی کلیم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں. جی سر. اگر وہ فرض کیا یہ ہے کہ وہ اس سیٹ کو ریٹین رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو کیا ہو گئے؟ اعجاز الحق صاحب ایک ایم این اے ہوں گے. جی جی بالکل. زیادہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ شباز شریف صاحب کی کسی منسٹری میں اسے لے لیا جائے. جی سر. تو پہلے بھی وہ منسٹر رہے ہیں. تو وہ جب تک وہ اس حکومت کا ٹنور رہے گا، مجھے نہیں پتا یہ کتنا ہے، سال ہے، 2 سال ہے، 5 سال ہے، یہ ہر جگہ ہر محفل میں انہیں جواب بھی دینا پڑے گا، اور ان کی وہاں عزت افزائی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہونی چاہیے. جی. تو بعض اوقات جو ہے نا جی، انسان بڑے ہو جاتے ہیں، عہدے چھوٹے رہتے جاتے ہیں. جی. میرا نہیں خیال کہ اعجاز الحق صاحب کو جو یہ قدرت نے موقع دیا ہے کہ وہ اس چھوٹے عہدے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، بلکہ وہ اسے کہیں سچ کے ساتھ کھڑے ہوں جو بھی ہیں. اگر ان کے پاس اوریجنل 45 فارم ہے تو وہ پبلک کے سامنے رکھ دیں. جی جی. کہ میں ان فارموں کی بنیاد پر بھائی جیتا ہوں. اگر نہیں ہے تو پھر وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں. جس کا بھی حق ہے، مجھے نہیں پتا وہاں کس کا حق ہے، جس کا بھی حق ہے اسے دیں. تو یقین جانیے کہ ان کے مخالف بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے، اور ان کے قد میں اضافہ ہوگا. یہ تو آنی جانی چیز ہے. اسمبلی تو پتہ نہیں سال ہے، 2 سال ہے، 5 سال ہے، ختم ہو جائے گی. لیکن وہ جو عزت حاصل کریں گے وہ انہیں بہت دیر پا عزت ملے گی. تو یہ وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ قطع نظر یہ ہے کہ کچھ لوگ چمٹے رہے اپنے عہدوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ گریس کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیں نا، قومی اسمبلی کے جو ممبر ہوتے ہیں، اگر وہی اخلاقی طور پر قوم کے سامنے اپنی اخلاق کی اعلیٰ مثال پیش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جی. تو اگر وہ 2 نمبر طریقے سے جو ہے نا جی، وہ
ظاہر ہے حلقے میں تو پبلک کو پتا ہے نا ہم نے کس کو منتخب کیا ہے، یہ کوئی خفیہ راز تو نہیں ہے، یہ کوئی 45 47 والی بات نہیں ہے، یہ تو روز روشن کی طرح عیا ہوتی ہے ابھی کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ تو جو ہارا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں جیتا ہوا ہوں تو وہ کہاں عزت پائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پبلک میں وہ عزت پائے گا۔ لوگ اگر اس کے سامنے اظہار نہیں کریں گے یا اس کے چند ہواری جو ہے وہ اسے کسی فول پیراڈائم میں رکھیں گے تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مستقبل میں نہ ان کی عزت ہوگی اور نہ ان کی سیاست رہے گی۔ قانون کیا کہتا ہے 45 اور 47 میں الیکشن پٹیشنوں میں کیا ہوتا ہے، وہاں تو آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر بہت سے فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن اصل عزت ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کو عہدے سے زیادہ لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔